नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हम सबको मोमिन मुसलमान बनाया और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सच्चा नमाजी बनाए और हर वक्त का नमाज वक्त पे अदा करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरह निसा का तर्जुमा पढ़ी थी और इस ब्लॉग में आगे की सूरतों की तर्जुमा पढ़ूंगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो बेशक कुरान पढ़ना और समझना बहुत अच्छी बात है, पढ़ने से भी ज़्यादा समझना और अच्छी बात है। तो ये हम सबको जन्नत की तरफ ले जाएगा कुरान पढ़ना और उस पे अमल करना। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको पढ़ने लिखने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में जो मैं पढ़ा था उससे आगे का तर्जुमा इस ब्लॉग में, और ये है तर्जुमा। क्या तुमने उन्हें न देखा जिनका दावा है कि वो ईमान लाए उस पर जो तुम्हारी तरफ उतरा और उस पर जो तुमसे पहले उतरा, फिर चाहते हैं कि शैतान को अपना पंच बनाए और उनको तो हुक्म ये था कि उसे अशाला ना माने और इब्लीस ये चाहता है कि उन्हें दूर बहकावे। और जब उनसे कहा जाए कि अल्लाह की उतारी हुई किताब और रसूल की तरफ आओ तो तुम देखोगे कि मुनाफिक तुमसे मुंह मोड़ कर फिर जाते हैं। कैसी होगी जब उन पर कोई आफताब पड़े, बदला उसका जो उनके हाथों ने आगे भेजा। फिर ए महबूब तुम्हारे हजूर हाजिर हो, अल्लाह की कसम खाते कि तुम्हारा मकसूद तो भलाई और मेल ही था। उनके दिलों की तो बात अल्लाह जानता है, तो तुम उनसे चश्म पोशी करो और उन्हें समझा दो और उनके मामला में उनसे बात करो। और हमने कोई रसूल न भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी अताअत की जाए। और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करे तो ए महबूब तुम्हारे हजूर हाजिर हो और फिर अल्लाह से माफ़ी चाहें और रसूल उनकी शफाअत फरमाए तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाए। महबूब तुम्हारे रब की कसम, वह मुसलमान न होंगे जब तक अपने आपस के झगड़े में तुम्हें हाकिम न बनाए। फिर जो कुछ तुम हुक्म फरमाओ अपने दिलों में उससे रुकावट न पाए और जी से मान ले। और अगर हम उन पर फर्ज करते हैं कि अपने आप को कत्ल करो या अपने घर बार छोड़ कर निकल जाओ तो उनमें थोड़े ही ऐसा करते, और अगर वह करते जिस बात की उन्हें नसीहत दी जाती है तो उसमें उनका भला था और ईमान पर खूब जमना, और ऐसा होता तो ज़रूर हम उन्हें अपने पास से बड़ा सवाब देते और ज़रूर उनको सीधी राह की हिदायत करते। और जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने तो उसे उनका साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह ने फजल किया, यानी अम्बिया और सिद्दीक और शहीद और नेक लोग। ये क्या ही अच्छे साथी हैं। ये अल्लाह का फजल है और अल्लाह काफ़ी है जानने वाला। ए ईमान वालों, होशियारी से काम लो, फिर दुश्मन की तरफ थोड़े थोड़े होकर निकलो या इकट्ठे चलो, और तुम में कोई वह है कि ज़रूर देर लगाएगा। फिर अगर तुम पर कोई अफ्ताद बरे कहे खुदा का मुझ पर एहसान था कि मैं उनके साथ हाजिर न था, और अगर उन्हें अल्लाह का फजल मिले तो ज़रूर कहें गोया तुम में उसमें कोई दोस्ती न थी। ए काश मैं उनके साथ होता तो बड़ी मुराद पाता। तो उन्हें अल्लाह की राह में लड़ना चाहिए
جو دنیا کی زندگی بچ کر آخرت لیتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب آئے تو ان قریب ہم اسے بڑا ثواب دیں گے۔ تمہیں کیا ہوا کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں؟ کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی ممانتی دے دے، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے دے۔ ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، تو شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن سے کہا گیا اپنے ہاتھ روک لو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں بعض لوگوں سے ایسا ڈرنے لگے جیسے اللہ کی ڈرے یا اس سے بھی زائد، اور بولے اے رب ہمارے، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا؟ تھوڑی مدت تک ہمیں اور جینے دیا ہوتا۔ تم فرما دو کہ دنیا کا برتاؤ تھوڑا ہے اور ڈر والوں کے لیے آخرت اچھی، اور تم پر نہ کے برابر ظلم نہ ہوگا۔ تم جہاد کہیں ہو، موت تمہیں آ لے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو، اور انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہیں یہ حضور کی طرف سے آئی۔ تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے، تو ان لوگوں کو کیا ہوا؟ کوئی بات سمجھے معلوم ہی نہیں ہوتے۔ اے سننے والے، تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ اور اے محبوب، ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بھیجا، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ جس نے رسولوں کا حکم مانا، بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے تمہیں ان کے بچانے کو نہ بھیجا۔ اور کہتے ہیں ہم نے حکم مانا، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ جو کہا گیا تھا اس کے خلاف رات کو منصوبے گانتا ہے، اور اللہ لکھ رکھتا ہے ان کے رات کے منصوبے۔ تو اے محبوب، تم اس سے چشم پوشی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ کافی ہے کام بنانے کو۔ تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اور اگر وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا ڈر کی آتی ہے اس کا چرچا کر بیٹھتے ہیں، اور اگر اس میں رسول اور اپنے ذی اختیار لوگوں کی طرف رجوع لاتے تو ضرور ان سے اس کی حقیقت جان لیتے، یہ جو بعد میں گاوش کرتے ہیں۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے، مگر تھوڑے۔ تو اے محبوب، اللہ کی راہ میں لڑو، تم تکلیف نہ دیے جاؤ گے مگر اپنے دم کی، اور مسلمانوں کو آمادہ کرو، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی سختی روک دے، اور اللہ کے آنچ سب سے سخت تر ہے اور اس کی عذاب سب سے کڑا۔ جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جو اب میں کہو یاد ہی کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اللہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور وہ ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کچھ شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی ناظرین
میں نے سورہ النساء کی کچھ آیتوں کی ترجمہ پڑھی، انشاءاللہ آپ سب کو پسند آئے گا تو میرے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم سب کے لیے دعا، اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اخلاص والے اعمال نصیب فرما، اے اللہ موت تک ایمان کی حفاظت عطا فرما، اے اللہ نزول کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرما، اے اللہ آج کے دن کی تمام نعمتوں، خیر و برکات و انوار سے مالا مال فرما، اے اللہ ہم سب کو ہدایت کامل نصیب فرما، اے اللہ تیری رضا اور خوشنودی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرما، اے اللہ بدبختی تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جھوٹ، غیبت، کینہ، تکبر اور تمام سفلی اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ شیطان اور نفس سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایسا یقین پیدا کر جس کی بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب کی محبت سے زیادہ کر دے، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مالی، جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہم سب کو، ہمارے اولاد کو صالح بنا، اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما، اے اللہ قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ دنیا و آخرت کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایسا یقین پیدا کر جس کی بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو، اے اللہ ہم سب کے وجود کو سب کے لیے رحمت بنا، اے اللہ تیرے اور تیرے محبوب کی محبت سب کی محبت سے زیادہ کر دے، اے اللہ تیری عظمت اور بڑائی ہم سب کے دلوں میں بھر دے، اے اللہ تیری عظمت اور تیرے مغفرت کا نور ہم سب کے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ زندگی میں صحیح روزے کی، صحیح نماز کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دل مومن کی محنت کے لیے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما، اے اللہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم